السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر جہاں قافیہ بندی کر کے نثریہ کلام کو شعری انداز میں جو پیش کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ایک اہم اعجاز تھا جو پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اعجازات میں سے، فصاحت و بلاغت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غائب کے اسلوب میں شروع کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو آیات ہیں یہ ایک خبریہ انداز ہے اور غائبانہ انداز ہے۔ اس سے شروع کر کے یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موضوع کو اور سلسلہ کلام کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پیرائے میں، زاویے میں جو تبدیل کیا ہے، یعنی غائب سے خطابی انداز میں، ندائی انداز میں جو پیش کیا ہے، اس کو التفات کہتے ہیں، یعنی موضوع کو تبدیل کرنا۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی خطابی انداز ہے اور رب سے مناجات کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، رب سے التماس کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، اس کی نشاندہی فرما، اس پہ ہمیں ہمیشہ چلائے رکھ۔ یہ جو غائب سے اور خطاب کی طرف، مخاطب کی طرف ندائی انداز میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ ایک فصاحت اور بلاغت پر مبنی ایک اسلوب ہے جس کو عرب ماحول کے فصاحت و بلاغت کے ماہرین اس انداز کو پسند کیا کرتے تھے اور بات کو سمجھانے کے لیے غائب سے مخاطب کی طرف موضوع کو لے آنا، مخاطب سے غائب کی طرف یکایک موضوع کو بدل دینا اور پھر اقوام کی خبریں بتا دینا اور سابقہ واقعات بیان کر دینا اور پھر یکایک پھر خطابی انداز میں، ندائیہ انداز میں آ جانا، لے آنا گفتگو کو، اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ تو یہ التفات کا جو پہلو ہے، فصاحت کا جو ایک انداز ہے، وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کی یہ سورت فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ پہلوجات پر اور نکات پر اور اسالیب پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے اعجازات کو، فصاحت و بلاغت کے پہلوجات کو اور زاویوں کو، پیرایوں کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مقاصد و مطالب کو جان کر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔